हेलो, नमस्कार, आदाब व सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। विश्व दर्पण प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचा सकें जो कि या तो आमतौर तक आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, और अगर वो खबरें आप तक पहुंचती हैं तो हम उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज भी हम आपको एक ऐसे ही इशू के बारे में बताएंगे जिसमें कि गालिबन अभी तक आपको कोई खबर नहीं पहुंची होगी, और ये इशू है इराक़ और कुर्दिस्तान के दरमियान जारी तनाव का। इस तनाव का जो मरकज़ी फैक्टर है वो है तेल, यानी कि क्रूड ऑयल का दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करना कुर्दिस्तान के ज़रिए। दरअसल कुर्दिस्तान इराक़ का ही एक इलाका है, लेकिन वो एक खुद मुख्तार या ऑटोनॉमस रीजन है, और इराक़ को इस बात पर तशवीश है कि कुर्दिस्तान ने हालिया अरसे में अपना तेल एक्सपोर्ट क्यों बढ़ाया है। हम आपको इस खबर की मज़ीद तफसील और इसके बारे में कुछ और हक़ाइक़ और फैक्ट्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हों वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं इराक़ और कुर्दिस्तान की। फरवरी 2022 से इराक़ और कुर्दिस्तान के दरमियान तेल के एक्सपोर्ट के मसले पर एक तनाव बना हुआ है और इसमें शिद्दत आती चली जा रही है। दरअसल इसी साल फरवरी के महीने में इराक़ की एक कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि कुर्दिस्तान की जानिब से जो तेल टर्की को एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो गैर कानूनी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जबकि कुर्दिस्तान का ये कहना है कि वो ये तेल उस मुआहदे के तहत टर्की को एक्सपोर्ट कर रहा है और दीगर मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है जो कि 2005 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तयशुदा शिकों में शामिल है। यानी कि उसका कहना है कि वो कोई भी गैर कानूनी या गैर आईनी काम नहीं कर रहा है, और 2005 के कुर्दिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात साफ कही गई थी कि कुर्दिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए और पैसा कमाने के लिए कुर्दिस्तान के ऑयल फील्ड से निकाले जाने वाला तेल दूसरे मुल्कों को बेच सकता है। लेकिन इराक़ का ये कहना है कि दरअसल स्टेट ऑयल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी सुमो, जो कि इराक़ के तेल का एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल करती है, उसी को ये हक़ हासिल है कि वो कुर्दिस्तान का तेल भी दूसरे मुल्कों को भेजे। इसके अलावा इराक़ का ये भी कहना है कि कुर्दिस्तान के अलावा तुर्की ने भी ईरान टर्की पाइपलाइन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जबकि उसे कुर्दिस्तान से डायरेक्ट तेल ख़रीदने का कोई हक़ हासिल नहीं है और उसे ये तेल सिर्फ सुमो से ख़रीदना चाहिए। तुर्की ने अभी तक इस बारे में कोई भी रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया है, लेकिन ख़बर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रॉयटर्स को कुछ ऐसे खतूत मिले हैं जिसमें कि ये बात साफ ज़ाहिर हो रही है कि कुर्दिस्तान में काम करने वाली मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज़ ने अमेरिका के मुख्तलिफ़ सेनेटर्स, कांग्रेसमैन और यहाँ तक कि अमेरिका के सदर जो बाइडन से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है और उनसे कहा है कि वो अपनी तरफ से इराक़ी हुकूमत पर दबाव डालें कि वो कुर्दिस्तान को ऑयल एक्सपोर्ट करने की इजाज़त पूरे तरीके से दें। इसके अलावा इन ऑयल कंपनीज़ ने इस पूरे मामले में मुख्तलिफ़ हुकूमतों में से, जो कि इलाके की 4 हुकूमतों पर मुश्तमिल है, उनसे भी राब्ता कायम किया है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई और पेशरफ्त सामने नहीं आई है। इराक़ का कहना है कि ये पूरा मामला पेरिस में काम कर रहे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर समाअत है या ज़ेर सुनवाई है, और जब वो कोई इसके ऊपर आखिरी फ़ैसला करेगा तभी इराक़ी हुकूमत इसके ऊपर अपना रद्द अमल ज़ाहिर करेगी। लेकिन उससे पहले इराक़ का ये चाहना है कि कुर्दिस्तान टर्की को ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, जबकि टर्की का ये कहना है कि जिस तरीके से हालिया अरसे में तुर्की रूस से तेल ख़रीद रहा है, तो कुर्दिस्तान का ये प्लान है कि जो तेल वो तुर्की को बेच रहा है उसके ज़रिए वो
اس کے اوپر دباؤ بنائے کہ وہ روس اور ایران سے تیل خریدنا کم کر دے، اور یہ بات عراق کے حق میں جاتی ہے، جبکہ عراق کی لیڈرشپ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئیے اب تھوڑا سا مختصر طور کے اوپر کردستان کی ماضی یا اس کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں۔ دراصل کردستان عراق کا ہی ایک علاقہ ہے جو اس کے 4 پروکٹریٹ یا گورنریٹس پر مشتمل ہے۔ اس میں شامل ہیں اربل، سلیمانیہ، دہوک اور حلبیہ، اور اس کے علاوہ کردستان کا جو علاقہ ہے اس کی سرحدیں 3 ملکوں یعنی کہ ایران، سیریا اور ترکی سے ملتی ہیں۔ دراصل کردستان سن 1992 میں عراق سے الگ ہو کر ایک خود مختار یا آٹونامس ریجن کے طور پر قائم ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے پچھلی صدی میں عراقیوں نے کردستان کے باشندوں یعنی کردوں کے اوپر بہت مظالم ڈھائے، اور خاص طور سے صدام حسین کے زیر اقتدار حکومت میں کردوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی ہمیشہ جاری رہی۔ کردستان میں 1992 کے بعد کردستان کی ریجنل پارلیمنٹ کا قیام عمل میں آیا، اور یہ پارلیمنٹ اربل میں موجود ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اسے کرکک میں ہونی چاہیے، لیکن کرکک چونکہ ناردرن عراق کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر کہ داعش کے عناصر بھی موجود ہیں اور عراقی فوجیں ان کے خلاف کام کر رہی ہیں، اس لیے کرکک میں ابھی تک ریجنل پارلیمنٹ نے کام کرنا شروع نہیں کیا ہے۔ مختصراً یہ شارٹ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پچھلی دہائی میں کردستان کے واسیوں کی جانب سے یعنی کہ کردوں کی جانب سے خود مختاری یا آزادی کی مانگ کو وہاں پر موجود کولونیل فورسز نے بھی یعنی کہ برطانیہ نے بھی بری طریقے سے کچلا تھا۔ 1923 میں جب کردستان نے ایک آزادی یا آٹونامس ریجن کی ڈیمانڈ کی تو برطانیہ کی جانب سے کردستان کے مختلف شہروں پر کارپیٹ بامبنگ کر کے 5000 کردوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی دوران میں برزانی ٹرائب کے محمود برزانی کردستان کی لوکل پالیٹکس میں بہت پاپولر ہوتے چلے گئے، اور وہ ایک اہم فریق اس پورے معاملے میں بن گئے۔ 1923 کے بعد ان کے صاحبزادے مصطفیٰ بارزانی نے کردستان ڈیموکریٹک پارٹی یعنی KDP کا قیام کیا، اور اس کے بعد سے برزانی ٹرائب یا برزانی قبیلہ کردستان کی سیاست پر حاوی ہوتا چلا گیا، لیکن عراق کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ خراب رہے، اور یہ ظاہر ہے عراق کے ساتھ لڑے جانے والی 2 جنگوں سے، جو کہ پہلے 1961 سے 1970 تک جاری رہیں اور اس کے بعد 1974 سے لے کر 1975 تک جاری رہی۔ اسی درمیان ایک اور فریق جلال طالبانی، جن کا تعلق طالبانی قبیلے سے ہے، وہ کردستان کے سیاسی منظرنامے یا پولیٹیکل لینڈسکیپ پر سامنے آتے چلے گئے، اور 1975 میں انہوں نے لیفٹ یعنی دائیں بازو کی ایک پیٹریوٹک یونین آف کردستان پارٹی یعنی کہ PUK کا قیام کیا۔ 1991 میں ہونے والے الیکشنز میں دونوں پارٹیز نے اکثریت حاصل کی، اور اس کے بعد 50-50 سسٹم کے اوپر دونوں میں ایک معاہدہ یا ایگریمنٹ ہوا، جس کے مطابق KDP اربل اور دہوک پر اپنی حکومت قائم کرتا، اور PUK سلیمانیہ پروکٹریٹ کے اوپر اپنی حکومت قائم کرتا۔ لیکن ان دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان چکلش یا ڈس ایگریمنٹ جاری رہا، اور کردستان کا معاملہ مزید پیچیدہ ہوتا چلا گیا، اور آخر کار صدام حسین کے تختہ پلٹ کے بعد 2005 میں ایک نئے کردستان ریجن کا اعلان کیا گیا، جسے کہ KRG کہا جاتا ہے، یعنی کہ کردستان ریجنل گورنمنٹ، جس کا کیپٹل ابھی فی الوقت اربل میں ہے۔ اس نئے ریجن کو اپنے جھنڈے کے ساتھ ساتھ عراق کا جھنڈا بھی ہر سرکاری فنکشن میں لہرانا پڑتا ہے، جبکہ کرد اس کو بالکل نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن کردوں کا ماننا ہے کہ اگر ان کے ریجن کا یا ان کے علاقے کا ڈیولپمنٹ ہونا ہے تو انہیں تیل ایکسپورٹ کرنے کی پوری اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسا نیچرل ریسورس ہے جو کہ ان کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اور وہ جتنا تیل نکالتے ہیں وہ عراق کے روزانہ تیل نکالنے کا 1% بھی نہیں ہے۔ تو
اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے عراق کی فیڈرل یا وفاقی حکومت ان کو پیسے دیتی ہے بجٹ کے ذریعے، وہ اتنے خاطر خواہ نہیں ہیں کہ اس سے کردستان ریجن کا اچھے طریقے سے ڈیولپمنٹ کیا جائے۔ اس لیے کردستان ریجنل گورنمنٹ کو خود مختار بنانے کے لیے عراقی حکومت کو آئل ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ آخر میں تاریخی طور پر کردستان یا کردوں سے وابستہ ایک اور حقیقت آپ کے سامنے لانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اسلامی ہسٹری میں سب سے بڑے غازی یا سب سے بڑے سپہ سالار یوسف بن ایوب بن شادی، جنہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی کرد تھے، اور وہ پہلے ایسے سپہ سالار تھے جنہیں کہ ایجپٹ اور سیریا کے علاوہ سعودی عرب، عراق کے بڑے علاقے، ایران کے کچھ حصے کے اوپر اور پورے افریقہ کے بے شمار علاقوں پر حکومت کی، اور 1181 سے لے کر 1187 تک جاری ہونے والی صلیبی جنگوں میں ایک نمایاں کردار ادا کیا، اور صلیبی جنگوں میں کرسچن فورسز کے خلاف ایک بڑی بہادرائی کی اور ان پر فتح حاصل کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے بنا کسی خون خرابے کے یروشلم کے شہر کے اوپر اسلامک جھنڈا پھہرایا۔ اب اگر ہم چاہیں تو اسلامی تاریخ میں ہم کردوں کے کنٹریبیوشن کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن ہسٹری اپنی جگہ سالم ہے، وہ کبھی غلط نہیں بولتی ہے، اور اب وقت آ چکا ہے کہ شاید عراقیوں کو کردوں کو ان کا پورا حق دے دینا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ باکس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کراتے رہیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔